محمد انعام اللہ انور صاحب ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ جرابیں استعمال کرتے ہیں۔ جرابوں کے ساتھ اگر زیادہ دیر تک بوٹ پہنے جائیں تو بعض لوگوں کے پاؤں سے عجیب سی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ افراد بوٹ اتار کر اس طرح بدبو والی جرابیں لے کر مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد میں بھی عجیب سی بدبو اور سمیل پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے افراد کا بدبو والی جرابیں پہن کر مسجد میں آنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جناب محمد انعام اللہ صاحب، مسجد اللہ پاک کا بابرکت اور پرعظمت گھر ہے۔ اس کی تعظیم اور اس کے آداب کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد کو پاک و صاف رکھیں اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو مسجد کی تعظیم اور اس کے آداب کے خلاف ہو۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ مسجد میں بدبو والے پاؤں، جرابیں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز لے کر جانا جس سے مسجد میں بدبو پھیلے ناجائز اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مسجد کی تعظیم اور اس کے آداب کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں اور فرشتوں کی اذیت کا باعث بھی ہے۔ لہٰذا جرابوں کے ساتھ زیادہ دیر تک بوٹ پہننے کی وجہ سے اگر پاؤں سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جرابیں اتار کر اچھے طریقے سے پاؤں دھو کر مسجد میں داخل ہوں۔ نیز بدبو والے بوٹ اور جرابیں بھی حفاظت کے انتظام کے ساتھ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں سے مسجد میں بدبو نہ آئے۔ مسجد کو پاک و صاف رکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف رکھو۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد اول صفحہ نمبر 205۔ اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک و صاف اور معطر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور جلد اول صفحہ نمبر 78۔ مسجد کو بدبو سے بچانے کے متعلق سنن نسائی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس درخت سے کھائے، یعنی آپ نے لہسن کا فرمایا، پھر لہسن، پیاز اور گندنا یعنی لہسن کے مشابہ ایک بو والی سبزی کا فرمایا، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ انسان جس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ سنن نسائی کتاب المساجد باب من یمنع من المساجد جلد اول صفحہ نمبر 116۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ممانعت کی علت ملائکہ اور مسلمانوں کو ایذا دینا ہے، اور حدیث میں جن چیزوں پر صراحت کی گئی ہے ان کے ساتھ کھانے والی اور نہ کھانے والی ہر اس چیز کو لاحق کیا جائے گا جو بدبوداروں، اور جہاں خاص طور پر لہسن اور دیگر احادیث میں پیاز اور گندنا کو بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو کثرت سے کھایا جاتا ہے، ورنہ ممانعت ہر بدبو والی چیز کے ساتھ ہے۔ عمدۃ القاری
شرح صحیح بخاری۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد کے قریب استنجا خانہ بنانے کے متعلق سوال ہوا تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، لہٰذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے، مسجد میں دیا سلائی سلگانا حرام، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں، حالانکہ کچے گوشت کی بو بہت خفیف ہے، تو جہاں سے مسجد میں بو پہنچے وہاں تک ممانعت کی جائے گی۔ یہ خیال نہ کرو کہ اگر مسجد خالی ہے تو اس میں کسی بو کا داخل کرنا اس وقت جائز ہو کہ کوئی آدمی نہیں جو اس سے ایذا پائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ملائکہ بھی ایذا پاتے ہیں ہر اس شے سے جس سے ایذا پاتا ہے انسان، لہذا مسجد کو نجاست سے بچانا فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 232 تا 233۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔